بن کر تیرا محافظ دکھلائیں گے ترنگا بن کر تیرا محافظ دکھلائیں گے ترنگا ہم تیرے دشمنوں سے ٹکرائیں گے ترنگا بن کر تیرا محافظ خونے جگر سے ہم نے رنگا ہے تیرے تن کو خونے جگر سے ہم نے رنگا ہے تیرے تن کو ہر حال میں تجھے ہم اپنائیں گے ترنگا بن کر تیرا محافظ دکھلائیں گے ترنگا ہم تیرے دشمنوں سے ٹکرائیں گے ترنگا تیرا محافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک بار درود ایک مرتبہ جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا محمد وسلم. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبل ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا پربت وہ سب سے اونچا ہم سایہ آسماں کا. وہ سنتری ہمارا وہ پاسباں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو. اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری. صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا
محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نے ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبل اس کی یہ گلستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ بھارت مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بھارت ماتا کی جے، بھارت ماتا کی جے، مادر وطن زندہ باد، مادر وطن زندہ باد۔ الحمدللہ باضابطہ طور پہ پروگرام شروع اور پروگرام اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اب میں بابو قاضی فیض عالم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لاؤ اور اپنی تقریر سامعین کو پیش کرو۔ قاضی فیض عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک بار جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ The respected teachers, honorable guests, and my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Today we gather to celebrate India's Independence Day. On the 15th of August 1947, our nation finally broke free after being enslaved under the harsh rule of the British. Achieving this freedom required immense courage and sacrifice. We are here today to honor the brave freedom fighters who gave up everything so that we could live in a free India. We will forever remain thankful to them. Their courage teaches us the true value of unity, responsibility, and national pride. Moving forward, let us work hard, respect our country, and care for one another to keep India strong and united. As the famous lines remind us, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ بھارت زندہ باد، مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم پائند آباد۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ یہ آپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ پورا ٹیٹاگڑھ اور آس پاس کے جتنے علاقے اور باہر کے لوگ بھی الحمدللہ آپ کے مدرسے سے جڑے ہیں۔ ضرورت ہے ادارے کو مضبوط کرنے کی، ضرورت ہے دل و جان سے ادارے سے جڑنے کی۔ ادارہ اور مدرسہ یہ معاشرے کی شان ہوا کرتی ہے، ایک خوبصورت پہچان ہوا کرتی ہے۔ ہر دور میں اس کی ضرورت سخت رہی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی، اور بالخصوص اس دور میں مزید ضرورت آن پڑی ہے کہ مدرسہ کو مضبوط کیا جائے، مدرسے کی طرف توجہ دی جائے، چونکہ مدرسے کو بدنام کرنے کی کچھ صہیونی اور طاغوتی ناپاک طاقتیں ناپاک کوشش کر رہی ہیں، چونکہ اسے معلوم ہے کہ مسلمانوں میں بیداری مدرسہ کی وجہ سے اور مسجد کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے ان کو سلانے کے لیے، ان کی روح کو نکالنے کے لیے ان کے جسم پہ مت مارو، اس کی روح اور روحانیت کو مارو۔ اس لیے آج کی تاریخ میں کئی بے لگام زبانیں مدارس کے تعلق سے اول پھول بک رہی ہیں، چونکہ انہیں معلوم نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہیں، وہ ناسمجھ ہے وہ کہ مدرسہ ملک کو کیا دیتا ہے، مدرسہ معاشرے کو اور سماج کو کیا دیا کرتا ہے۔ بہرحال
ہمیں ان کی سمجھ سے کیا لینے دینا، چونکہ ان کی سمجھ ہی اتنی ہے. ہمیں اسے مضبوط کرنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہم اہل ایمان اہل اسلام کی ذمہ داری ہے مدرسے کو مضبوط کرنا. مدرسے کے بچے جو آج ہر وہ بچہ جو دینی تعلیم حاصل کرتا ہے، سچائی یہی ہے کہ اس بچے کا قوم پر احسان ہے کہ وہ بچے دین حاصل کر رہے ہیں. وہی بچے کل ہمارے امام ہوں گے، وہی بچے ہمارے مدرسے کے مدرس ہوں گے، وہی بچے ہمارے مکتب کے مدرس ہوں گے، وہی بچے ہمارے بچے اور بچیوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دیں گے. یہ ان کا احسان ہے، اس لیے ہمیں اس احسان کو ماننا چاہیے اور ان بچوں سے بہتر سلوک کرنے کی نیک کوشش کرنی چاہیے. اب میں پھر دوسرے مقرر اپنے ہی مدرسے کا ایک طالب علم بابو شمشاد عالم سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور ہماری جو سامعین ہیں، جو حاضرین ہیں یا دور و دراز سے جو سن رہے ہیں، آپ اس یوم آزادی کے خوبصورت موقع پر اپنا اسپیچ، اپنی تقریر پیش کریں. محمد شمشاد عالم. محترم اساتذہ اکرام و دیگر مہمانان، تمام حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ایک بار آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے بابا سے بلند. اللہ رب محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج میری گفتگو کا عنوان ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں کا کردار. ہماری آن، ہماری شان، ہمارا دیش بھارت ہے. ہماری آن، ہماری شان، ہمارا دیش بھارت ہے. سبھی اہل وطن کی جان، ہمارا دیش بھارت ہے. 15 اگست آزادی کا دن ہمارے لیے یادگار دن ہے. 15 اگست آزادی کا دن ہمارے لیے یادگار دن ہے. سن 1600 میں برطانیہ حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر مکر و فریب کا جال بچھایا. بھولے بھالے ہندوستانی اس کے مکر و فریب میں پھنس گئے. دھیرے دھیرے ہندوستان کے نظام پر قبضہ جما لیا. اس طرح سے ہندوستانیوں کی آزاد زندگی غلامی سے بدل گئی. آپ سب کو پتہ ہے کہ آزادی بڑی نعمت ہے اور غلامی لعنت ہے. آزادی کی تکلیف غلامی کی راحت سے بہتر ہے. حضرات، حکومت مسلمانوں کی تھی تو انگریزوں کے نشانے پر بھی مسلمان ہی تھے. آزاد قوم بھلا غلامی کس طرح جھیل سکتی تھی؟ حصول آزادی کی کوشش شروع ہوئی. برطانیہ حکومت طاقت کا ناجائز استعمال کر کے آواز حق کو دباتی رہی. پھر آن بان شان والی ذات حضور ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان نے ان ظالم انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. پھر کیا تھا؟ پورے ہندوستان میں جوش و جذبہ کا لہر دوڑ گیا. غلامی کی لعنت کو توڑ کر آزادی کی نعمت حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں، ہمارے پرکھوں نے ہزارہا جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس آزادی میں ہر قوم، ہر برادری، ہر طبقے کا حصہ رہا ہے. پر ملک عزیز کی آزادی میں مسلمانوں کا بے مثال کردار رہا ہے. حضرات، ہماری قربانیوں کو جنگ آزادی سے مٹانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. مشکل سے چند مجاہدین کا نام آتا ہے، حالانکہ اصل کردار مسلمانوں کا رہا ہے. مشکل سے چند نام لیے جاتے ہیں: علامہ فضل حق خیر آبادی، اشفاق اللہ خان، سید کفایت علی کافی علیہ الرحمہ، بہادر شاہ ظفر، ٹیپو سلطان، شیر میسور علی، ابوالکلام آزاد. ان کے علاوہ 60,000 علماء اکرام کو تخت دار پر چڑھایا گیا. آزادی کی خاطر پھانسی کے پھندے کو خوشی سے چوما ہے. اگر ہماری تاریخ مٹائی جا رہی ہے تو ہم بھی برابر کے شریک ہیں. چونکہ ہم اپنی تاریخ پڑھتے نہیں اور پڑھنا نہیں چاہتے. پڑھیے اور اپنے بال بچوں کو اپنی تاریخ پڑھائیے. جو قوم اپنی تاریخ بھول جاتی ہے، سرزمین سے اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے. ہندو
मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर अहद करें कि मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ बका, तामीर व तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें और एक दूसरे की मदद करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबों से गुजारिश है कि तालीम की तरफ भरपूर तवज्जो दें, मेहनत व मोहब्बत को ज़िंदगी का शिआर बनाएं। जय हिंद। मदरसा रहमानिया फैज़ुल उलूम जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं नस्र से नज़मी की तरफ फिर आपके मिजाज को ले जाने की नेक कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मदरसा रहमानिया फैज़ुल उलूम के होनहार तालिब इल्म मीज़ान हैदर से मैं गुजारिश करूँगा कि आप तशरीफ़ लाओ और नज़्म हम सामईन, हाज़रीन और दूर व दराज से जो नाज़रीन हैं, जो देख रहे हैं, उन सबों के सामने खूबसूरत नज़्म आप पेश करो। मीज़ान हैदर, तालिब इल्म, मदरसा रहमानिया फैज़ुल उलूम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। एक बार झुमझुम के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सफ़ीना नबीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये ज़मीं हमारी है, ये ज़मीं हमारी है, आसमां हमारा है, ये ज़मीं हमारी है, ये ज़मीं हमारी है, आसमां हमारा है, आसमां हमारा है, ये हमारा मदफन है, ये हमारा मदफन है, आशिया हमारा है, ये हमारा मदफन है, आशिया हमारा है। सरज़मी से उल्फत को सुन्नते नबी कहिए, सरज़मी से उल्फत को, सरज़मी से उल्फत को सुन्नते नबी कहिए, सुन्नते नबी कहिए, मुल्क पर फिदा होना, मुल्क पर फिदा होना, मुद्दा हमारा है, मुल्क पर फिदा होना, मुद्दा हमारा है। खाके हिंद को हमने अपने खून से सींचा है, खाके हिंद को हमने, खाके हिंद को हमने अपने खून से सींचा, अपने खून से सींचा है। हम हैं बाग़बा और ये, हम हैं बाग़बा और ये गुलसिता हमारा है, हम हैं बाग़बा और ये गुलसिता हमारा है। इसके ज़र्रे ज़र्रे से की वफ़ा सदा हमने, इसके ज़र्रे ज़र्रे से, इसके ज़र्रे ज़र्रे से की वफ़ा सदा हमने, की वफ़ा सदा हमने। जान ये हमारी है, ये जहाँ हमारा है, जान ये हमारी है, ये जहाँ हमारा है।
ہسٹری کے پنوں پہ ہر جگہ ہم چھائے، ہسٹری کے پنوں پہ، ہسٹری کے پنوں پہ ہر جگہ ہم چھائے، ہر جگہ ہم چھائے، قصہ وفا لوگو، قصہ وفا لوگو، زاہدہ ہمارا ہے، قصہ وفا لوگو، زاہدہ ہمارا ہے، ہر برس جہاں پہ تم بھاشن سناتے ہو، ہر برس جہاں پہ تم، ہر برس جہاں پہ تم بھاشن سناتے ہو، بھاشن سناتے ہو، وہ جگہ ہماری ہے، وہ جگہ ہماری ہے، وہ قلعہ ہمارا ہے، وہ جگہ ہماری ہے، وہ قلعہ ہمارا ہے، یہ ہمارا مدفن ہے، آشیاں ہمارا ہے، یہ زمین ہماری ہے، آسماں ہمارا ہے، یہ ہمارا مدفن ہے، آشیاں ہمارا ہے۔ السلام علیکم۔ بہت خوب، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب میں پھر انگلش زبان میں، انگلش میں اسپیچ دینے کے لیے بابو محمد آیان سلمہ، میں بابو آیان سلمہ کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ تشریف لاؤ اور اپنے ان سامعین حاضرین، اپنے ان بزرگوں کو انگریزی زبان میں، انگلش میں چند پیغام دینے کی نیک کوشش کرو۔ محمد آیان سلمہ، طالب علم، مدرسہ رحمانیہ، فیض العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ All the should send blessing upon the messenger of Allah. Respected teachers, guests, and my dear brothers and sisters, today we are here to celebrate the 15th of August, Independence Day. This day is very special for every Indian because on 15th August 1947, our country got freedom from British rule after years of struggle. Countless people sacrificed their lives for the freedom of the country. Great leaders like Mahatma Gandhi, Allama Fazl Haq Khairabadi, Subhash Chandra Bose, Maulana Abul Kalam Azad, Bhagat Singh, and others fought for us. We should always remember their sacrifices. Independence Day is not just a day of celebration. It is also a reminder is our duties towards our nation. As responsible citizens, we must work together to make India stronger, cleaner, and more developed. Everyone knows very well that freedom is a blessing, and it is our responsibility to protect it. Jai Hind, Titagarh Zindabad. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
ہمارے ایک مہمان تشریف لائے حضرت مولانا مرشد عالم صاحب عمادی، خطیب امام عبداللہ جامع مسجد، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور مظہر بھائی کے ہاتھوں آپ بیچ لیں۔ مولانا مرشد عالم صاحب، خطیب امام عبداللہ جامع مسجد، جی سی روڈ۔ اب میں پھر تقریر کے لیے بابو محمد نثار سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اردو زبان میں آزادی ہند سے متعلق کچھ پیغامات پیش کریں۔ محمد نثار عالم، طالب علم مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم۔ میرے دوست، آپ سبوں کی محنتیں اور آپ سبوں کی دعائیں سامنے ہیں۔ اب یہاں سے پورے ٹیٹاگڑھ کو اور آس پاس کے علاقوں کو مزید سوچنا ہے کہ مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم کے تعلق سے ہمارا قدم کیا رہے گا، ہماری کس طرح پیش قدمی ہوگی، اس کی تعمیر و ترقی اور اس کی مضبوطی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب بابو نثار سے اردو زبان میں تقریر سماعت فرمائیں۔ محترم اساتذہ کرام، عزت مآب مہمانان سامعین، حاضرین، بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وتعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا محمد صلی اللہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا۔ حضرات، ہم بھارت کے رہنے والوں کے لیے 15 اگست ایک تاریخی اور یادگار دن ہے جسے ہم یوم آزادی کے نام سے جانتے اور مانتے اور مناتے ہیں۔ چونکہ 200 سال تک ہمارا ملک غلامی کی زنجیروں میں جکڑا تھا، بڑی رنج و الم کی زندگی تھی۔ آزادی کی آواز اٹھی تو ان ناپاک طاقتوں نے ان آواز حق کو کچلنے کا کام کیا، مگر ملک کے غیور اور زندہ دل لوگ ہر طرح کی تکالیف کو سہنے پر آمادہ ہو گئے، پر اپنی حقی آواز بلند کرنے پر پابند رہے، پر اپنے حق آواز کو بلند کرنے پر پابند رہے۔ اس آواز حق کو بلند کرنے والے شروع میں صرف مسلمان تھے، لیکن جب ملک کا بھاری نقصان ہونے لگا تو 1857 عیسوی کو بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں مسلم ہندو سبوں نے ایک ہو کر آواز بلند کی اور یہ تحریک پھیلتی گئی۔ ظلم و ستم اور قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے اور ہزارہا قربانیوں کے بعد 15 اگست 1947 عیسوی کو ہمارا یہ وطن عزیز ان ظالموں کے چنگل سے آزاد ہوا۔ بڑے چھوٹے، مرد عورت سبوں نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہے۔ اس آزادی کے پیچھے ایک طویل داستان ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی، مہاتما گاندھی، اشفاق اللہ خان، سبھاش چندر بوس، مولانا ابوالکلام آزاد، بھگت سنگھ اور بے شمار مجاہدین نے اپنا سب کچھ ملک کی آزادی کے لیے قربان کر دیا، تب کہیں ملک آزاد ہوا۔ حضرات، ان مجاہدین کے قربانیوں کا حق صرف جشن منانے سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ ذمہ داری اٹھانے کا بھی عہد ہونا چاہیے۔
کچھ دنوں سے اس آزاد ملک میں ایک وبا بڑی تیزی سے پھیلا ہے. اس وبا نے کتنے خاندان کو اجاڑ دیا, کتنوں کی زندگی کی کمائی کو کھا گیا, کتنے بچے یتیم ہو گئے, کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی, کتنے بوڑھے بے سہارا ہو گئے. ان ناپاک حرکتوں کی وجہ سے بیرون ملک ہمارا سر شرم سے جھک گیا. اس وبا کا نام ہے نفرت. حضرات گرامی, جس طرح کل انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سبھی ایک ہو کر جدوجہد کیے, جس کا خوبصورت نتیجہ آزادی کے شکل میں ملا, آج بھی اس وبا کو دور کرنے کے لیے ہر بھارتی کو ایک ہونا پڑے گا اور ایک ہو کر اس کے خلاف لڑنا ہوگا. تو انشاءاللہ مستقبل قریب میں نفرت جیسی بیماری بھی تم توڑ دے گی اور پورے بھارت میں محبت کی خوشبودار ہوا چل پڑے گی. آؤ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت کریں, ایک دوسرے کی قدر کریں. آؤ پھر گنگا جمنی تہذیب کو پروان چڑھائے. بھارت زندہ باد, مدرسہ رحمانیہ بائندہ باد. بہت خوب, الحمدللہ. اللہ جزائے خیر دے. رب تبارک و تعالی علم و عمل میں آسمان کی بلندیاں عطا فرمائے. تمام قوم کے بچے چاہے وہ اسکول سے جڑے ہوں, مدرسے سے جڑے ہوں, اللہ تبارک و تعالی سبوں کے علم میں دن دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اب ہمارے ایک اور مہمان تشریف لائے ہیں, مولانا شجر الدین صاحب قبلہ. میں مظہر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آئے ہوئے مہمان کا سواگت, استقبال بیج پہنا کر کریں. مولانا شجر الدین صاحب قبلہ, خطیب و امام اسرا مسجد 16 پاڑا, آپ تشریف لائے اور سبھی مہمانان, سامعین و حاضرین تشریف لائے ہیں. میں سبوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, سبوں کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اب میں گروپ کی شکل میں ایک نظم پیش کرنے کے لیے بابو محمد عرب, میں بابو محمد عرب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ اپنی گروپ لیے منچ پہ تشریف لائیں, اسٹیج پہ آئیں اور خوبصورت انداز میں خوبصورت نظم پیش کرنے کی نیک کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جھم جھم کر ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریے. پڑھیے باز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرض اپنی مٹی کا اس طرح چکایا ہے, قرض اپنی مٹی کا اس طرح چکایا ہے. ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے. پھانسیوں میں لٹکے سرزمین بھارت کو خون سے سجایا ہے. قرض اپنی بیٹی کا اس طرح چکایا ہے. ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے. جان مال رشتوں کی پیش کر دی قربانی. جان مال رشتوں کی پیش کر دی قربانی. پر کبھی نہ دشمن کے آگے سر جھکایا ہے. قرض اپنی بیٹی کا اس طرح
دشمنوں کو بھارت سے اس طرح بھگایا ہے، قرض اپنی مٹی کا اس طرح چکایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے، گلشن وطن اپنا ہم نے خون سے سینچا، گلشن وطن اپنا ہم نے خون سے سینچا، کیسے چھوڑ دے جس ملک سے وفا کا حق ہم نے یوں نبھایا ہے، قرض اپنی مٹی کا اس طرح چکایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں چھوڑ دو وطن شاکر، لوگ ہم سے کہتے ہیں چھوڑ دو وطن شاکر، کیسے چھوڑ دے جس کو ہم نہیں بسایا ہے، قرض اپنی مٹی کا اس طرح چکایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے، قرض اپنی مٹی کا اس طرح چکایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھارت زندہ باد، مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم۔ میں مظہر بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ ماسٹر ضیاء صاحب کو آپ وہ بیچ پہنائیں۔ ماسٹر ضیاء صاحب ادھر تشریف لائیے سر، یہاں دھوپ لگ رہی ہے تو یہ چیئر آگے بڑھا لیجیے آپ لوگ، دھوپ لگ رہی ہے تو آگے بڑھا لیجیے، چیئر آگے بڑھائیے جہاں جہاں موقع ہے، کیونکہ دھوپ میں تیزی ہے، گرمی ہے اچھی خاصی۔ الحمدللہ بڑی تیزی سے پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، اور مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم کے بچوں کے جو کارنامے ہیں، جو محنتیں ہیں، ان کی جو کاوشیں ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہم سبھی دعا کریں تمام طالب علم کے لیے، تمام اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے سبوں کے علم میں اور عمل میں دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ اب میں نظم سے پھر نثر کی طرف لیے جا رہا ہوں، اس کے لیے میرے منتخب ہیں محمد خبیب اشرف۔ میں خبیب اشرف سلموں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور جنگ آزادی اور آزادی وطن سے متعلق کچھ پیغام اپنی سامعین و حاضرین کو پیش کریں۔ محمد خبیب اشرف سلمہ، طالب علم مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 15 اگست ہے۔ ہم بھارت کے ہر باشندوں کے لیے خوشی کے آنسو کے
خوشی کے آنسو بہانے کا دن ہے۔ ہندوستان کی یہ تاریخ بڑی خون ریزی اور قربانیوں پر مشتمل ہے۔ جب اس ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت تھی، انہوں نے اپنے محبت و کاوش سے سونے کا چڑیا بنایا تھا۔ تب برطانیہ حکومت کی نظریں بد لگ گئی اور سن 1400 عیسوی میں برطانیہ حکومت نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر سرزمین ہند پر قدم رکھا۔ نیت میں تو پہلے سے کھوٹ تھی، دھیرے دھیرے مکر و فریب کا جال بچھانے لگا اور یہ بھولے بھالے ہندوستانی ان کے مکر و فریب کو سمجھ نہ سکے، یہاں تک کہ ہندوستان کے تمام نظام پر قبضہ جما لیا۔ سب کچھ ہمارا تھا پر حکومت ان کی تھی۔ ملک کے باشندوں میں بے چینی پھیل گئی، بالخصوص مسلمانوں میں۔ چونکہ اقتدار پر مسلمانی تھے، ان مکاروں اور عیاروں کو اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بے دخل کرنا تھا، اس لیے دشمنی مسلمانوں سے تھی۔ پھر جب دھیرے دھیرے غلامی کا اثر دھیرے دھیرے ہر جگہ پھیل گیا تو سن 1857 میں بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ایک بڑی جنگ لڑی گئی۔ اس میں سب شامل تھے، ہندو مسلم سکھ عیسائی سب شامل تھے، اس میں ہندو مسلم سب شامل تھے۔ بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں ایک بڑی جنگ لڑی گئی، اس میں سب شامل تھے، ہندو مسلم۔ کافی تعداد میں وطن کے لیے لوگ شہید ہوئے اور شہادت کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، بہادر شاہ ظفر، گاندھی جی اور بہت سے اور بے شمار عوام وطن کے لیے دیش کے لیے قربانی پیش کی۔ اور 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ دیش آزاد ہوا۔ آج بھی ہم ان مجاہدین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج پورے بھارت میں ہر سرکاری و غیر سرکاری ادارے و دفاتر میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور مختلف انداز میں خوشیاں مناتے ہیں۔ اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ہر حال میں ایک ہونا ہوگا، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہوگی، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہوگا۔ نفرت چھوڑو، محبت کو عام کرو، پڑھاؤ اپنے قوم و ملت کے بچوں کی بہتری کے لیے تعلیمی میدان میں قربانی پیش کرو۔ آؤ ادارے کو مضبوط کرو۔ بھارت زندہ باد۔ مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم پائند آباد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ اب نثر سے نظم کی طرف پھر میں لیے جاتا ہوں۔ میں اس کے لیے ایک بچی ماریہ خاتون سلمہ اور آج نظم پیش کرنے میں ماریہ خاتون کا ساتھ دیں گی مریم خاتون، ماشاءاللہ وہ آج وہ ساتھ دے گی۔ الحمدللہ محبتوں کے سماعت فرمائیں اور سبھی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، بالخصوص اپنے ان بچوں کے لیے، اپنے اس مستقبل کے لیے دعائیں کریں۔ الحمدللہ۔ ماریہ خاتون سلمہ و مریم خاتون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود پاک پہ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے، بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے۔ 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے، بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے۔ گاندھی کی کوششوں سے ہندوستان جاگا، گاندھی
انگریز ڈر کے بھاگا آزادی وطن کا نعرہ لگانے والی جھانسی کی تھی وہ رانی ہلچل مچانے والی 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے قربان ہوا بھگت سنگھ آزادی وطن پر قربان ہوا بھگت سنگھ آزادی وطن پر عبدالحمید بھی تھا شیدا اسی چمن پر عبدالحمید بھی تھا شیدا اسی چمن پر تاریخ کی جبی پر لکھا ہے نام ان کا سب کی زبان پر ہے ہر دم پیام ان کا 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے ٹیپو کے خون سے بھی سرسبز یہ چمن ہے ٹیپو کے خون سے بھی سرسبز یہ چمن ہے اس مرد حق کا صدقہ آزادی وطن ہے اس مرد حق کا صدقہ آزادی وطن ہے آزادی وطن یہ پیغام لے کے آئی ہندو ہو یا مسلمان آپس میں سب ہے بھائی 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے بھارت کا پاسباں ہے ہر نوجوان ہمارا بھارت کا پاسباں ہے ہر نوجوان ہمارا آؤ لگائے نعرہ ہندوستان ہمارا ہندوستان ہمارا ہندوستان ہمارا 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے 15 اگست کا دن آزادیوں کا دن ہے بھارت کے دشمنوں کی بربادیوں کا دن ہے السلام علیکم بہت خوب الحمدللہ اب میں مظہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ میرے کئی مہمان ابھی تشریف لائے ہیں عمر وکیل صاحب کو آپ بیچ پہنائیں ساتھ ہی ساتھ ہاں مسجد میں نہیں پڑھ رہا ہے وہ لوگ بلا رہا ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت اچھا نام جی یہ عمر وکیل صاحب کو بیچ پہنا رہے ہیں مظہر بھائی
جو مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم کی کہہ لیجئے جان ہے الحمدللہ، 24 گھنٹہ اس بندے خدا کا وقف ہے مدرسہ رحمانیہ کے لیے، مدرسے کے بچوں کی دیکھ ریکھ کے لیے ہمیشہ۔ یہ کہاوت ہے نا کہ ایک پاؤں پہ کھڑا رہنا، یہ واقعی یہ بندہ خدا ایک پاؤں پہ کھڑا رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مدرسے کی خدمت کے صلے میں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رہیں اللہ تبارک و تعالی اسلام پر قائم و دائم رکھے۔ اب ہمارے دوسرے مہمان التمش سر سامنے، میں مظہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ ہمارے التمش سر کو بیج پہنائے۔ تو آپ کا نام میں وجے صاحب۔ ہمارے ایک اور مہمان ہیں وجے صاحب، میں مظہر بھائی سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس مہمان کا بھی اس خوبصورت انداز میں سواگت ہے۔ تالیوں سے کم تالیوں کے گڑگڑاہٹ سے اپنے مہمان کا سواگت ہونا چاہیے الحمدللہ جی۔ اور گائے بگائے سبحان اللہ الحمدللہ، وہ تو ہماری بھائی بہت ہی قیمتی چیز ہے، سرمایہ ہے نا، سبحان اللہ الحمدللہ۔ بچوں کا پرفارمنس آپ کے سامنے ہے، یہ بچے کتنی محنت کر رہے ہیں۔ مزید دعاؤں کی درخواست ہے، تعاون کی ضرورت ہے، سہایتا کی آوشکتا ہے کہ آپ جڑیں ادارے سے، اس ادارے کو اور مضبوطی بخشیں تاکہ یہ ادارہ الحمدللہ ہماری ہر ضرورت میں یہ ادارہ کھڑا ہو۔ اور یوں ہی اگر آپ سبوں کی دعائیں رہیں اور تعاون رہا تو انشاءاللہ العزیز مستقبل قریب میں یہ ادارہ ایک شاندار، جاندار اور قوم کی ہر ضرورت کا پہچان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب میں پھر نظم کے لیے بابو محمد، وہ ہمارے اقبال بھائی ہیں، وہ ہمارے اقبال بھائی، یہ جلوس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کمیٹی ہماری ٹیٹاگڑھ میں ہے نا، اس کمیٹی کے سیکریٹری ہیں اقبال بھائی الحمدللہ۔ اب میں بغیر کسی تاخیر کے محمد ارمان بابو سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لاؤ اور اپنے ان سامعین، حاضرین، اپنے ان معززین مہمانان اور دور و دراز سے سننے والی ماں بہن بیٹیاں اور جو دوسرے حضرات ہیں سبوں کو نظم کی شکل میں خوبصورت پیغام پیش کریں۔ محمد ارمان، طالب علم مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ جھم جھم کا درود شریف پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ۔ قرض اپنے میں ٹیکا اس طرح چکایا ہے، قرض اپنے میں ٹیکا اس طرح چکایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے، اور پھانسیوں میں لٹکے ہیں، گولیاں بھی کھائی ہے، پھانسیوں میں لٹکے ہیں، گولیاں بھی کھائی ہے، پھانسیوں میں لٹکے ہیں، گولیاں بھی کھائی ہے، گولیاں بھی کھائی ہے، سرزمین بھارت کو خون سے سجایا ہے، قرض اپنے مٹی کا اس طرح چکایا ہے، اور جان و مال رشتوں کی پیش کر دی قربانی، جان و مال رشتوں کی پیش کر دی قربانی، جان و مال رشتوں کی پیش کر دی قربانی،
پر کبھی نہ دشمن کے، پر کبھی نہ دشمن کے آگے سر جھکایا ہے، قرض اپنے مٹی کا اس طرح چکایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے، اور عزم و حوصلہ ہمت ہم نہار آخر تک، عزم و حوصلہ ہمت ہم نہار آخر تک، عزم و حوصلہ ہمت ہم نہار آخر تک، ہم نہار آخر تک، دشمنوں کو بھارت سے اس طرح بھگایا ہے، قرض اپنی مٹی کا اس طرح چکایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے، اور گلشن وطن اپنا ہم نے خون سے سینچا، گلشن وطن اپنا ہم نے خون سے سینچا، گلشن وطن اپنا ہم نے خون سے سینچا، ہم نے خون سے سینچا، ملک سے وفا کا حق اس طرح ہم نے یوں نبھایا ہے، ملک سے وفا کا حق ہم نے یوں نبھایا ہے، قرض اپنی مٹی کا اس طرح چکایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے، اور لوگ ہم سے کہتے ہیں چھوڑ دو وطن شاکر، لوگ ہم سے کہتے ہیں چھوڑ دو وطن شاکر، لوگ ہم سے کہتے ہیں چھوڑ دو وطن شاکر، کیسے چھوڑ دے جس کو ہم نے ہی بسایا ہے، قرض اپنی مٹی کا اس طرح چکایا ہے، ملک کے لیے ہم نے اپنا سر کٹایا ہے۔ بھارت زندہ آباد، مدرسہ رحمانیہ احمد آباد۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اب بس اور تھوڑی دیر، اب میں بغیر کسی تاخیر کے کونین رضا سلموں سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لاؤ اور بزبان انگلش مجاہدین آزادی اور جنگ آزادی سے متعلق کچھ پیغامات اپنے سامعین، حاضرین اور ناظرین کو پیش کرو۔ حافظ کونین رضا، طالب علم، مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم، جنسی روڈ، ٹیٹا گڑھ۔ The respected teachers, honorable guests, brothers, sisters, and my dear friends, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I am MD Kaunen Raza, a student of Madrasa Rahmaniya Faizul Ulum. Today, we have gathered here to celebrate a very special day for our beloved country. The 15th of August is our Independence Day.
On this day, in 1947, India became free from British rule after a long struggle. Everyone knows very well that this freedom was achieved after great sacrifices. We can never forget the sacrifices made by our brave freedom fighters. Muslims, Hindus, Sikhs and Christians gave up their comfort and even their lives so that we could breathe the air of freedom. Because of them, we live in a free country today. As citizens of India, it is our responsibility to respect our national flag and every fellow Indian keep our surroundings clean and help and love one another. Unfortunately, there is a spirit of hatred in our country today, which is highly detrimental to the unity and integrity of India. I pray that Almighty Allah puts love for each other in all of our hearts. Ameen. Bharat Zindabad. Madrasa Rahmania Faizul Ulum Paindabad. Assalamu alaikum. अल्हम्दुलिल्लाह। अब बच्चों में प्रोग्राम की आखिरी कड़ी मैं हाफिज़ मुज़म्मिल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी टीम लिए तशरीफ़ लाएं और नज़्म की शक्ल में मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अक़ीदत पेश करें और जंग आज़ादी के चंद पैगामात पेश करें। हाफिज़ मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन एंड ग्रुप। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। दुरूद पाक पर अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बन कर तेरा मुहाफिज दिखलाएंगे तिरंगा, बन कर तेरा मुहाफिज दिखलाएंगे तिरंगा, हम तेरे दुश्मनों से टकराएंगे तिरंगा, बन कर तेरा मुहाफिज। खूने जिगर से हमने रंगा है तेरे तन को, खूने जिगर से हमने रंगा है तेरे तन को, हर हाल में तुझे हम अपनाएंगे तिरंगा, बन कर तेरा मुहाफिज दिखलाएंगे तिरंगा, हम तेरे दुश्मनों से टकराएंगे तिरंगा, बन कर तेरा मुहाफिज। आज़ादी की खुशी में 15 अगस्त को हम, आज़ादी की खुशी में 15 अगस्त को हम भारत की सरजमी पर लहराएंगे तिरंगा, बन कर तेरा मुहाफिज दिखलाएंगे तिरंगा, हम तेरे दुश्मनों से टकराएंगे तिरंगा, बन कर तेरा मुहाफिज। लहराएंगी हवाएं जैसे तुझे फलक में, लहराएंगी हवाएं
جیسے تجھے فلک میں ہم تجھ کو دیکھتے ہی مسکائیں گے ترنگا بن کر تیرا محافظ دکھلائیں گے ترنگا ہم تیرے دشمنوں سے ٹکرائیں گے ترنگا بن کر تیرا محافظ لب پر دعائیں ہوں گی تیری سلامتی کی لب پر دعائیں ہوں گی تیری سلامتی کی تیرے لیے خوشی سے مر جائیں گے ترنگا بن کر تیرا محافظ دکھلائیں گے ترنگا ہم تیرے دشمنوں سے ٹکرائیں گے ترنگا بن کر تیرا محافظ فرحت زدہ لبوں پر تیرا ترانہ ہوگا فرحت زدہ لبوں پر تیرا ترانہ ہوگا تیرے ہی ساتھ ہم سب بل کھائیں گے ترنگا بن کر تیرا محافظ دکھلائیں گے ترنگا ہم تیرے دشمنوں سے ٹکرائیں گے ترنگا بن کر تیرا محافظ دکھلائیں گے ترنگا ہم تیرے دشمنوں سے ٹکرائیں گے ترنگا بھارت بھارت مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم السلام علیکم بہت خوب الحمدللہ اب پروگرام بس اختتام پذیر ہے بچوں کا پروگرام ہو چکا ہے اب کوئی تقریر نہیں ہونی ہے بس پروگرام کا تأثر ہم سبھی سننا چاہتے ہیں میں خود سننا چاہتا ہوں تو میں نے انتخاب کیا میری نظر انتخاب ہیں التمش سر میں ان سے گزارش کروں گا ادب و احترام کے ساتھ کہ آپ تشریف لائیں اور دو چند جملے اپنے ان ہونہاروں کے لیے ان معززین کے لیے ان سامعین کے لیے اور دور و دراز سے دیکھنے والے ناظرین کے لیے جناب التمش سر السلام علیکم اس پروگرام میں بلانے کے لیے امام صاحب کا بہت بہت شکریہ مدرسہ رحمانیہ سے میری زیادہ واقفیت نہیں ہے زیادہ دنوں کی واقفیت نہیں ہے لیکن جتنا دن ہم سمجھ پائے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے زبردست ہم تو سن کر کے تعجب ہو گئے کہ اتنے بچے جو ہیں وہاں پہ زیر تعلیم ہیں اور اگر آپ تھوڑا اندازہ لگا پائیں کہ کتنا اخراجات ہوتا ہے تو آپ جو ہے فکر میں پڑ جائیں گے بہرحال آج اس چیز کا موقع نہیں ہے موقع ہے 15 اگست سینٹرل گورنمنٹ کا ایک پروگرام بھی چل رہا ہے ہر گھر ترنگا بہت بڑا پروگرام ہے بہت سارے ادھیکاری جو ہے اس میں جڑے ہوئے ہیں چھوٹا موٹا ہم کو بھی جو ہے اس کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے ہر گھر ترنگا سے زیادہ ہر دل میں ترنگا ہونا چاہیے آج جو سماج ہے ایسی امام صاحب سے ہماری تھوڑی بات جو ہوتی ہے تو وہ تھوڑا
ہنسی مذاق میں بھی چلتا ہے. تو ہم نے کہا کہ آپ نے کبھی دجال کو دیکھا ہے؟ تو امام صاحب ہنسنے لگے, بولے آپ بھی نا. تو ہم نے کہا کہ ہم نے دجال کو دیکھا ہے. میرے ہاتھوں میں دجال ہے جس کے سر پر جو ہے آنکھ ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ اس ذریعہ سے دکھا رہا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو آپ کو جس چیز کا مزہ لینا چاہیے اس سے دور کر دیا. ہم کو آج بھی یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے, ایک ٹھو لوجنس ایک ٹھو جلیبی ملتا تھا. صبح میں اٹھ کر کے ہم لوگ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو ہے وہ اٹھ کر کے جو ہے اسکول دوڑ کے بھاگتے تھے, مدرسہ بھاگتے تھے. آج وہ شوق نہیں رہ گیا. آج صبح میں ہم نکلے, ہم جب جا رہے تھے گاڑی سے تو ڈرائیور ہمارے جو ہیں ان کو بھی بولا ہم نے, پورے راستے میں ہم دیکھے کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہے سادہ کپڑا پہن کر کے اور ترنگا کلر کا جو ہے اوڑھنا لگا کر کے جا رہی ہیں. راستے میں بڑے لوگ نہیں تھے. آج ان کی چھٹی ہے, ان کا آج فجر جو ہے نا ظہر میں ہوگا. آپ سمجھیے کہ آپ کو بنا بنایا چیز ملا ہے. ایسے لوگ ہیں جو پھانسی پہ چڑھ گئے, خون بہا دیا, آزادی کا دن نہیں دیکھ پائے. آپ سے وہ نہیں مانگا جا رہا ہے, کم سے کم عزت تو دیجیے. اور ایک اور بات, ملک آپ سے صرف عزت نہیں کھوجتا ہے, آپ کا سیکریفائز کھوجتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ سیکریفائز آپ میدان جنگ میں کریں. سیکریفائز یہ ہوگا کہ آپ کس طرح کا قدم اٹھائے کہ آپ اگلے جنریشن کو کچھ دے پائے. یہ بہت اہم چیز ہے. 15 اگست آزادی کا دن, 26 جنوری اپنے آپ میں جو ہے ڈیموکریٹک ملک ہوا, ملک کا قانون. یہ چیز ہمیں سبق دیتا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہر استر پر, ہر جگہ پہ, ہر اسکول مدرسہ علاقے میں اس بات کو بڑھائیں. ہم آج جو جی رہے ہیں, ہم کو پچھلے جنریشن سے کچھ ملا ہے, آج اس کا شوق, اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ کو سوچنا ہوگا کہ اگلے جنریشن کو کیا دیں گے ہم. ہر نوجوان بچہ یہ سمجھے. آج جا کر کے علاقے میں دیکھ لیجئے, ہم آپ کو چیلنج دیتے ہیں کہ چھٹی کا دن ابھی تک لوگ جو ہے لوگ برس لے کر کے جو ہے گھوم رہے ہوں گے. ارے آج چھٹی کا دن ہے بھائی, آپ کو تو انجوائے کرنے کو ملا ہے. کوئی لوگ اپنا خون بہا دیے ہیں, کم سے کم انجوائے تو کیجیے. اس بات کو سمجھنے کا دور ہے. اگر آپ نہیں کریں گے نا تو اس کا کوئی اہمیت نہیں رہ جائے گا. بس وہی گورنمنٹ پروگرام لیتے رہے گا. اور ہم بھی دیکھے ہیں, ہم نے دیکھا, ہم نے کل آفس میں کئی بھی اسٹاف کو بھی کہا کہ ان کو پروگرام دیا گیا ہے, ذمہ داری دی گئی, بس ان کا ایک ہی کام رہ گیا کہ جتنا جلدی ہو سکا ہمارے گلا تھے এই কাজটা নেমে গেলে আমি বাড়ি পালাই. اور عجیب بات ہے بھائی, شوق ختم ہو گیا, شوق ختم ہو گیا. ارے چھٹی کا دن بستر سے لپٹے رہنے کا نہیں, ارے اٹھو. یہاں تو ابھی سوال پیدا ہو گیا کہ بچوں کو اگر کہہ دیا جائے کہ بابو سورج کہاں سے اگتا ہے, تو ہم لوگ کے ٹائم میں جو ہے پورب سے اگتا تھا, ابھی بچوں کا جو ہے یہاں سے اگتا ہے. ٹھیک ہے, زیادہ بات نہیں کہیں گے, آپ کے سامنے بہت چھوٹے ہیں. اس طرح کے پروگرام میں آ کر کے آپ سے ملنے کا موقع, میری زیادہ دن نہیں ہوئی یہاں پر, ہم بسے ہوئے پڑھے یہیں پر ہیں, لیکن آپ سے ملنے کا موقع ملا, آپ کو جاننے کا موقع ملا. بہت بہت شکریہ امام صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کو خصوصی طور پہ. الحمدللہ, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سبھی مہمانوں کا بہت بہت شکریہ, سبھی حاضرین کا, اور سبوں کو میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اپنی ٹیم کی طرف سے, مدرسہ رحمانی کی طرف سے, مدرسہ رحمانیہ کے اراکین اور ذمہ داران کی طرف سے آپ سبھی تشریف لائے, اور اپنے ان بچوں کی, ہمارے ان بچوں کی, مدرسہ رحمانیہ فیض العلوم کے ان بچوں کی ہمت افزائی کی. واقعی میرے دوست, یہ 15 اگست کا پروگرام ہم مسلمانوں کو بالخصوص منانا تو سبوں کو چاہیے, بالخصوص ہم مسلمانوں کو منانا چاہیے. تاریخ کے حوالے سے گڈی اڑا کر کے نہیں, کپڑے پہن کر کے نہیں, چونکہ کل انگریز ہماری اس ملک پر حاوی ہوا تھا, غلامی کی زنجیر میں جکڑا تھا. تو یہ غلامی بڑی لعنت ہے, بہت بری چیز ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اور آزادی کی نعمت حاصل کرنے کے لیے دیش باسیوں نے, ہندو مسلم سکھ عیسائیوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں پیش کی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. میرے دوست, دیش تو آزاد ہوا ہے,
لیکن ہم بھارتی آج بھی کما حق و آزاد نہیں ہیں. ہمارے پیشرو مقرر ہمارے ایک طالب علم نے یہ نقطہ چھیڑا اور رکھا کہ ایک بیماری ہمارے بھارت میں چل پڑی ہے. بھائی سر، ایک بیماری ہماری اس پریہ دیش محبوب وطن بھارت میں چل پڑی ہے جس نے بڑی بربادیاں کی ہیں. خاندان کو اجاڑا ہے، کتنے بچوں کو یتیم کیا ہے، ماں بہنوں کے سندور چھینا ہے، کتنے بے قصوروں کو جیل کی سلاخوں میں ڈالا ہے. اور اس بیماری نے ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. اس بیماری اور وبا کا نام ہے نفرت. کہ آج کی تاریخ میں نفرت نے کتنے گھروں کو برباد کیا. نفرت نے انصاف کا خون کیا ہے، نیائے کا خون کیا ہے. نفرت کتنے بوڑھوں کا سہارا چھین لیا ہے. میرے دوست، جس طریقے سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی ایک ہو کر کوشش کیا اور بڑی زبردست کوشش کیا. ابھی ہمارے التمش سر نے کہا نا، اس دیش کی آزادی کے لیے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی، پر اس نے آزادی دیکھا نہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں آزادی اس نے نہیں دیکھا. قربانی ان کی ہے، خون ان کا بہا ہے، جان مال انہوں نے قربان کیا ہے. لیکن آج آزادی ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن اس آزادی میں بھی کہیں نہ کہیں غلامی ہے. آج انگریز تو بھارت میں نہیں ہے اب، لیکن انگریز کا فکر پایا جاتا ہے بھارت میں، انگریز کا نظریہ پایا جاتا ہے بھارت میں. انگریز جسمانی طور پہ نہیں ہے، لیکن فکر چھوڑ گیا ہے. آج وہ ہے فکر نفرت، وہ فکر ہے بانٹنا. آج بھی ہمارے اس بھارت میں کئی لوگ نفرت کی کھیتیاں کر رہے ہیں، چونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے سر کہ وہ کام کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کر سکیں، کام کے ذریعے اپنی پہچان کرا سکیں. ان کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے. وہ تو پھر آسان طریقہ ہے نفرت پھیلاؤ، لوگوں کو بیوقوف بناؤ، اقتدار پہ براجمان رہو، چیئر پہ قائم رہو، چیئر پرسن رہو. ایک دم آسان طریقہ ہے. میں آپ کے مادھیم سے میں پورے بھارت کے تمام لوگوں سے، ہر دھرم، ہر طبقہ کے لوگوں سے ادب و احترام کے ساتھ میں یہی گزارش کروں گا کہ ہمارے پرکھوں نے ایک ہو کر انگریزوں کو بھگانے کی کوشش میں کتنی قربانیاں پیش کی تھی. آج بھی ہمارے دیش، ہماری اس پریہ دیش محبوب وطن بھارت سے نفرت کو دور کرنا ہے تو ہم سبوں کو ایک ہونا ہوگا، اور ایک ہو کر کے اس نفرت کو دور کرنا پڑے گا. اور محبت کا وہ خوبصورت قلعہ کل جس طریقے سے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبوں نے قربانیاں پیش کر کے قائم کیا تھا، آج ہمیں بھی اپنی کوششوں کے حوالے محبتوں کا قلعہ قائم کرنا ہوگا. تب وہ پھر مجاہدین آزادی اور جو فریڈم فائٹرز رہے ہیں جنہوں نے قربانیاں پیش کی، اپنی زندگی تن من دھن قربان کیا ہے، ان کا جو منشا تھا، منشا تبھی پورا ہوگا جب ہم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کی مدد کرنے لگیں گے، ایک دوسرے کا خیال کرنے لگیں گے. بڑا چھوٹا، اونچ نیچ، ہندو، مسلم، مسجد، مندر، جب اس کا نظریہ ختم ہوگا تو پھر ان مجاہدین آزادی کی محنت کا خوبصورت نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا. ضرورت ہے کہ ہم سبھی ایک ہوں اور ایک ہو کر کے اس نفرت کی ناپاک وبا کو دور کرنے کی نیک کوشش کریں. بہت بہت شکریہ، آپ سبھی تشریف لائے. اب میں دو چار باتوں کے لیے وجے بھائی کو بلا رہا ہوں، بس چند باتیں ان کی زبانوں سے زبانی سماعت فرمائیں. چونکہ یہ قومی پروگرام ہے، یہ نیشنل پروگرام ہے، یہ سبوں کا پروگرام ہے. یہ ہمارا شاہد کا نہیں بلکہ شاہد اور وجے دونوں مل کر کے ایک پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ دونوں کا پروگرام ہے، اس لیے یہ آ گئے. بہت بہت شکریہ ان کا. اب ان کی زبانی بس چند کلمات، چند باتیں سماعت فرمائیں. دھنیہ واد. سر نے کہا کہ 4 شبد کہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں 4 شبد ہی کہوں گا. محبت. آج یہ جو پاون دن ہے، آج 15 اگست، 79 ایئرس ہوئے ہمارے آزادی کے، اور آج 80واں بار ہم نے جھنڈا پھہرایا.
जब झंडा फहराते हैं तो आज भी मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं और याद आता है वो समय जिस वक्त हम नहीं थे लेकिन हमारे लिए कोई लड़ रहे थे। आज उनको याद करते हैं, उनको शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई आपकी वजह से आज हम हैं। और आज हम हैं इसलिए क्योंकि उनके बीच में मोहब्बत थी। तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे टीटागढ़ में, मेरे पश्चिम बंगाल में, मेरे भारत में और जिस धरती पे मैं रहता हूँ इस धरती में सिर्फ मोहब्बत रहे। हमें सिर्फ मोहब्बत की दुकान खोलनी है। यही बोलकर मैं अपना चंद शब्दों के साथ अपना वक्तव्य ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आइए फिर एक मरतबा मेरी तरफ से मदरसा रहमानिया की तरफ से असातिज़ा और अरकान मदरसा की तरफ से शुक्रिया को कबूल कीजिए। धन्यवाद पेश करता हूँ, मुबारकबादी पेश करता हूँ। चंद कलिमात दुआ की हो, उसके बाद फिर इख्तिताम दुआ करें। सल्लल्लाहु अला नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला करीम महबूब पाक साहिबुल औलाद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की राफत और रहमत के सदक़े हमारे इस प्रोग्राम को कबूल फरमा। ए करीम परवरदिगार, हम में महब्बत अता फरमा मौला। ए अल्लाह, हमारे इस प्रिय देश महबूब वतन में जो चंद लोगों ने नफ़रत का बाज़ार गर्म कर रखा है, नफ़रत की खेतियाँ कर रखी हैं, परवरदिगार आलम नफ़रतों को दूर फरमा मौला, महब्बतों को खूब तरक्की अता फरमा मौला, अमन और शांति नाजिल फरमा मौला। ए अल्लाह, हमारी इस प्रिय देश महबूब वतन भारत को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। ए करीम परवरदिगार, तमाम मदारिस इस्लामिया मसाजिद की हिफाजत फरमा मौला। तमाम मदारिस के साथ साथ बिलखुसूस हमारा मदरसा रहमानिया फैज़ुल उलूम को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। हम सबों को दीन से जुड़ने के, दीन सीखने की तौफ़ीक़ सईद अता फरमा। मदरसे से जुड़ने की तौफ़ीक़ सईद अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।